سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ توکل کی تعریف کیا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرنے کے حوالے سے قرآن اور احادیث کے جو احکامات ہیں میں چاہوں گا ان میں سے کچھ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وشاورہم فی الامر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. کیا کہنا ہے؟ وقال اللہ علیہ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم. بہت شکریہ رئیس بھائی. دیکھیں، توکل کا معنی بھروسہ کرنا، توکل کا معنی ہے ضامن ہونا، اور یہ ہمارے ہاں اردو کے اندر بھی متعارف اور اشہر لفظ ہے کہ بھروسہ کرنا اور اعتماد کرنا. مطیع و فرما بردار، مطیع و فرما بردار کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے. جی ہاں. لیکن یہاں پر جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ بھروسہ اور اعتماد کے معنی کے اقرب ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد. قرآن مجید فرقان حمید کی اگر آیات طیبات کو ہم اٹھاتے ہیں تو بہت سارے مقامات پر رب تبارک و تعالیٰ نے بار بار فرمایا. سورہ آل عمران کی جس آیت کریمہ کا آپ نے حوالہ دیا، اس آیت کریمہ کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لین ہونے کا ذکر کیا اور ساتھ فرمایا کہ آپ اپنے ساتھیوں سے، اپنے اصحاب سے مشاورت کیجیے. وشاورہم فی الامر. جب مشاورت کر لیں، فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ پھر مکمل طور پر عزم اور ارادہ پختہ کر لیں کسی چیز پر، تو فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کریں. تو پتہ چلا کہ یہ مشاورت کرنا، یہ اسباب کو جمع کرنا، یہ سعی، یہ کوشش، یہ تمام کی تمام چیزیں توکل کے اندر داخل ہیں. یہ اسباب اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا، ہمارے بعض یہ سمجھا جاتا ہے بھائی میں تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، میں تو کوشش نہیں کرتا ہوں، زیادہ بھاگ دوڑ نہیں کرتا ہوں. تو ایسا نہیں ہے. یہ جاہلانہ توکل کی تعریف ہے. توکل ہے ہی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صلاحیتیں، جو قوتیں، جو اسباب عطا فرمائے، ان تمام وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. لیکن اس پر انسان ان اسباب پر بھروسہ نہ کرے بلکہ مسبب الاسباب کی ذات. کیا کہنے ہیں؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے لیے کافی شافی ہو جاتا ہے. کیا کہنے ہیں؟ میں صرف حدیث پاک کا اشارہ صرف اس بات پہ دوں گا توکل کی تعریف کے تحت. جی کہ جو صحابی رسول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں اونٹ کو رسی سے باندھ کر اللہ پر بھروسہ کروں یا کھلا چھوڑ کر؟ حضور نے فرمایا پہلے اس کو باندھ لو، اسباب پورا کرو، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو. تو حقیقت میں توکل کی تعریف یہ ہے کہ آپ بازار میں نکلیں، دکان کھولیں، سعی کریں، کوشش کریں، محنت کریں، جد و جہد کریں، لیکن اس کے بعد یہ نہ کہیں کہ یہ میں نے سب کچھ کر لیا، اب نتیجہ میرے ہاتھ میں، کہیں کہ اب میرا مالک و مولا مجھے عطا کرے. اور فرمایا کہ جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے ہیں، اعتماد کرنے والے، رب تبارک و تعالیٰ انہیں وہاں سے عطا فرماتا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاموں کو پورا کرتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ مکمل کرنے والا ہے. اور مومنوں کو یہی زیب دیتا ہے. وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ يَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. قرآن مجید کے اندر بار بار. رئیس بھائی، ہمارے بد نصیبی کیا ہو گئی ہے کہ آج ہمارے ہاں لکڑہاروں کی کہانیاں پڑھی جاتی ہیں، 10 بیویوں کی کہانیاں پڑھی جاتی ہیں. قرآن ہماری زندگی سے نکل گیا، ہمارے خطبات سے بھی قرآن نکل گیا ہے، ہماری گفتگو، ہمارے گھروں کے اندر سے بھی قرآن نکل کر یہ لکڑہاروں کی اور 10 بیویوں کی کہانیاں آ گئی ہیں. تو جب تک اپنی زندگی کے اندر، اپنے خطابات میں، اپنے گفتگو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام کو نہیں لائیں گے، اس وقت تک اس کی برکتیں، رحمتیں نہیں ہو سکتی. اس سے بڑھ کر کون سا باز ہے، مجھے یہ بتائیے. اور قرآن کو اٹھا کر دیکھیں تو قرآن یہی سبق دیتا ہے کہ بھروسہ کرو تو اللہ کی ذات پر کرو. صرف میں اشارہ دوں گا کہ بدر والوں نے جب بھروسہ کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے فرشتوں کو اتارا، ان کی نصرت کے لیے، ان کی مدد کے لیے کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی وہ قطار اندر قطار اترے. اور قرآن نے یہی کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. فرمایا تم استقامت اختیار کرو، توکل اختیار کرو، رب تعالیٰ فرشتوں کو اتارے گا. کیا کہنا ہے توکل کے حوالے سے؟ روزی روٹی یا پھر زندگی کے دیگر امور میں بھی اس کا توکل کا حکم ملتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو ایک مسلم بات ہے کہ زندگی کی ہر چیز میں آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں، اور ہر معاملات کے اندر جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر. کسی بھی انسان چیز کے اندر آگے بڑھتا ہے، چونکہ روزی روٹی کا ایک بڑا تعلق ہوتا ہے انسان کی زندگی کے ساتھ، انسان کے معاش کے ساتھ. اچھا، اس میں انسان بہت زیادہ جلدی جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے.
خاص طور پر، ورنہ تو ہر معاملے کے اندر، جیسے کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی ہم نے آیت کو بنیاد بنایا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ، جہاد پر نکلے، بدر میں نکلے، تو یہ تو روزی روزی کا تعلق نہیں تھا، لیکن یہاں سب سے زیادہ آپ کو توکل کی جھلک نظر آتی ہے، خاص طور پر ہر وہ مقام جو استقامت کی جگہ ہے۔ دوسری پہ گزارش کروں گا، دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اور ہمارے علماء قرآن ہی پڑھ رہے ہیں، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں۔ قرآن مجید نے یہ کہا کہ انسان اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے، اِن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو وَإِن یمسسک بخیر فلا راد لفضلہ، کہ انسان کو اگر کوئی تکلیف پہنچے، کوئی مشکل پہنچے، ساری دنیا مل کر چاہے کہ اس تکلیف کو ہٹا دے اور رب تعالیٰ نہ ہٹائے تو فرمایا کوئی نہیں ہٹا سکتا، اور اگر رب تعالیٰ اس پر مہربان ہو جائے اور رب تبارک و تعالیٰ اس کو خیر پہنچانا چاہے، کہ ساری مخلوق مل کر چاہے کہ یہ خیر اس شخص کو نہ پہنچے، فرمایا کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے رب تعالیٰ۔ یہ تصور قرآن نے یہ تصور دیا اپنے ماننے والوں کو کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ دیکھیں ہم گفتگو کر رہے ہیں دو پہلوؤں پر رئیس بھائی، ایک تو یہ ہے کہ ایک وہ طبقہ ہے جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے، کہتا ہے جی میں تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہوں، یہ بھروسہ نہیں ہے، یہ تساہل ہے، یہ کسل ہے، اور یہ علماء بیٹھے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اے خدایا تم مجھے عاجز ہونے سے، سست ہونے سے، غافل ہونے سے محفوظ فرمانا۔ یہ حضور نے اپنی امت کو دعا تعلیم فرمائی ہے، فرمایا میرا غلام، اور وہ جامع ترمذی کی مشہور حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شخص آیا کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں کھانے کے، فرمایا کچھ ہے، فرمایا ایک صرف کمبل ہے، اس کو ہم اوڑھتے ہیں فلاں کرتے، حضور نے فرمایا لے کر آ جاؤ، اور ایک پیالہ ہے، اس بیچا حضور نے اپنے ہاتھ سے دستہ لگا کے دیا، فرمایا نکل جاؤ جا کر جنگل سے لکڑیاں کاٹو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں، فرمایا یہ نہیں کہا کہ ہے بھائی کوئی اس کو دینے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو سب عطا کر دے، حضور نے فرمایا میرا غلام ایسا ہونا چاہیے، وہ نکلے، محنت کرے، جد و جہد کرے، کوشش کرے، الید العلیاء خیر من الید السفلی، فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میرے غلام کا ہاتھ دینے والا ہاتھ ہو۔ ایک یہ تصور ہے۔ دوسرا ایک اور دوسرا تصور رئیس پر یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان جو کچھ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، یہ سب اس کی کوشش کا اور اس کی محنت کا ثمرہ ہے۔ بھائی کیا ہوا آپ کے بزنس، میں نے بڑی محنت کی ہے، میں نے بڑی پلاننگ کی ہے، بڑے دن رات لگائے، بڑا ہارڈ ورک کیا ہے میں نے، بڑی ٹھوکریں قرآن مجید فرقان حمید نے کہا نہ بڑی محنتیں کرنے والے ہیں، فرمایا کہ اذا مس الانسان ضر دعانا ثم اذا خولناه نعمة منا قال انما اوتیتہ علی علم، فرمایا کہ انسان کو جب کوئی ضرر پہنچتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس کو جب عطا کر دیتے تو پھر کہتا ہے یہ میرا علم، یہ میری کوشش، یہ میری جد و جہد، فرمایا نہیں، بل ہی فطرۃ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، فرمایا یہ آزمائش ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری صلاحیتوں کا نتیجہ ہے، صلاحیتوں کا نتیجہ نہیں ہے، یہ رب کا کرم ہے، محنت کرنے والا وہ مزدور صبح سے شام تک روڈ کھود رہا ہوتا ہے، اس غریب کو رات کو نان شبینہ بھی نہیں میسر نہیں ہوتا ہے، اور کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا عطا فرمایا، نہ فرمایا ھذا من فضل ربی ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جو عطا فرما دے، یہ تقسیم ربی ہے، بسط رزق یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ فرماتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ فرما دیتا ہے، لیکن انسان کا کام یہ ہے ایک تو انسان محنت کو جد و جہد کو نہ چھوڑے، اور دوسرا اپنی ذات پر اعتماد بھروسہ کبھی نہ کرے بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ، اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ اور میں سہیل صاحب نے جو بات کہی ہے کہ ہمارے ہاں جاہلانہ طور پر توکل کا یہ دیا جاتا ہے کہ نہیں چھوڑیں، کیا کرنا ہے، یہ کوشش، یہ بازار میں جانا، یہ دنیا داری ہے، یہ دنیا دار، ہم دنیا دار نہیں، ہم اللہ والے، ہم بازاروں میں فلاں میں نہیں جاتے، بس بیٹھتے، اللہ دیتا ہے، اللہ کیا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود بازاروں میں گئے، حضور کے اصحاب نے تو اپنے کندھوں پر گٹریاں اٹھائیں اور جا کر کام کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے سفر پر نکلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے قریش کے سفر کی تائید فرمائی، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، سردیوں کے سفر، گرمیوں کے سفر۔ تو معیار یہ ہے کہ آپ کوشش کریں، جد و جہد کریں، محنت کریں۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ کیا کرتے ہو تم؟ کہا جی میں اللہ اللہ کرتا ہوں بیٹھ کے۔ فرمایا کھاتے کہاں سے ہو؟ کہا جی وہ میرا ایک بھائی ہے، وہ کماتا ہے اور میں کھاتا ہوں۔ کہا کہ تم سے بڑا اللہ کا ولی تو وہ ہے۔ تو یہ جو تصور ہے نا، القاسب حبیب اللہ، بالکل القاسب حبیب اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تصور ہے کہ میں بیٹھ کے کھاتا ہوں، میں اللہ اللہ کرتا ہوں، تسبیح گھماتا ہوں، اللہ اللہ کرتا ہوں، اور دوسرا بھائی مجھے کھلاتا ہے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ بہت اچھی بات، بہت اچھی بات۔ علامہ صاحب ہمارے سامنے بلکہ
ابتدائے آفرینش سے لے کر اور تا قیامت اگر کوئی مثال ہے تو وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی خوبی کے حوالے سے ہم بات کریں تو توکل کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عملی زندگیوں میں جو اس کی مثالیں ملتی ہیں، میں چاہوں گا اس حوالے سے کچھ روشن ڈالیں۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات سید المتوکلین ہے۔ بے شک بے شک حضور تمام کائنات کے اندر سب سے زیادہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے ہیں، لیکن جیسے ہمارے فضلاء نے بار بار اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ شام کی طرف تجارت کا سفر بھی فرماتے رہے، آپ جب بدر کے لیے نکلے، احد کے لیے نکلے، حنین کے لیے نکلے، غزوات کے لیے نکلے، آپ نے زرہ بھی پہنی، بے شک آپ نے سارے وہ دنیا کے اسباب و ساری کی ساری چیزیں کی۔ ایک وقت تھا کہ مسلمانوں پر بڑی تنگی تھی، اس وقت یہ تھا کہ کوئی ذخیرہ نہ کرے، اس کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعتیں برکتیں عطا فرمائیں تو مسلمان ذخیرہ بھی کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ازواج مطہرات کے لیے سالانہ گندم کا اہتمام فرمایا کرتے تھے اور گندم ان کے لیے جو ہے جمع کر کے رکھا کرتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حج فرض ہوتا ہے اور اس کے بعد زکوٰۃ ہوتی ہے، یہ تمام کے تمام چیزیں صاحب نصاب پر ہوتی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اسلام کے اندر یہ ذخیرہ کرنا، جمع کرنا، ورنہ تو کسی پر حج ہی فرض نہ ہو۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ گھر میں ذخیرہ تو ٹھیک ہے لیکن ذخیرہ اندوزی کے لیے تو دیکھیں ذخیرہ اندوزی کا بھی یہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی جو اناج کی ہے، اب چونکہ ماہ رمضان المبارک قریب ہے تو وہ اس حوالے سے بھی علامہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، فقہ کا بڑا مطالعہ ہے ان کا، ذخیرہ اندوزی وہ بھی اناج کے حوالے سے ہے، قوت لا یموت وہ جو چیز ہے۔ باقی مثال کے طور پر آپ کا کوئی فریج کی دکان ہے، آپ کی کسی اور چیز تعیش کی دکان ہے، اس میں اگر مثال کے طور پہ آپ چیزوں کو جمع کر کے رکھتے ہیں یا گودام کے اندر رکھتے ہیں، وہ قوت لا یموت والی جو چیزیں زندگی کی حیات اور رمق کا ہے، اس میں زیادہ منافع لینا، اس کو ذخیرہ کرنا، اس کو سٹاک کرنا، اس کے اندر تمام چیزیں کرنا کہ لوگوں کے لیے نایاب ہو جائے، اس کو فقہاء کرام نے منع فرمایا ہے۔ وہ ذخیرہ اندوزی سے مراد یہ کہ انسان کا اپنا اناج ہے، اپنی زمینیں، مثال کے طور پر جو ہے خیبر کی زمینیں تھی ازواج مطہرات کے لیے، تو وہ سال بھر کی گندم کو محفوظ کر لیا جاتا تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دوسرے صحابہ کرام جو ہے وہ ذخیرہ کیا کرتے تھے۔ تو ذخیرہ بئی معنی کہ اپنے اناج سے، یہ نہیں کہ بازار سے جمع کرنے کے بعد اب ذخیرہ کر لیں اور لوگوں کو بیچنا شروع کر دیں وہ مہنگا کر کے، ایسا نہیں، یہ مراد یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذخیرہ کر کے یہ ساری چیزیں، یعنی صرف اتنا اشارہ دینا ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی مال کو جمع کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیث مبارکہ موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرندے کو دیکھا کہ خادمہ نے رکھا ہوا ہے، فرمایا یہ پرندہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ تمہیں اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے؟ یہ اناج گھر کے اندر کیوں موجود ہے؟ کیا اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے؟ تو اس کو فقہاء کرام نے تعویل فرمائی کہ اسلام کے اول ترین دور کے اندر جو وسعتیں ہوتی رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں اور رحمتیں عطا فرماتا رہا۔ ایک بنیادی تصور یہ ہے کہ انسان اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے، اعتماد کرے، اور آج کے دور کے اندر عوام کے لیے جو ہم بات کر رہے ہیں، اتنی بڑی باتیں کی ہیں، عوام کے لیے سادہ سی بات یہ ہے کہ آج تو رئیس بھائی یہ صورتحال ہے کہ بازار میں انسان نکلتا ہے تو وہ تو حلال و حرام کی بھی تمیز نہیں کرتا، یہ تو صالحین کی، اسلاف کی، بزرگان دین کی۔ آج بازار میں وہ عام بات یہ کہی جاتی ہے کہ جیب میں حرام کے پیسے ہیں اور حلال گوشت آج تو بازار بلکہ لوگ آج بات کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، سودوں کا لین دین، سود کا لین دین۔ پوچھتے ہیں علامہ صاحب یہ جو گھڑی ہوتی ہے، یہ جو چین والی گھڑی ہے، اس میں نماز ہو جاتی ہے؟ نماز، یہ جو مائک ہے، اس مائک میں یعنی بینک سے سود لیا ہوا، آپ نے سود کا لین دین کر رہے ہیں اور مائک پر نماز کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں اور چین والی گھڑی کا، یعنی یہ صورتحال ہے۔ حالانکہ قرآن مجید نے واضح طور پر کہا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یہ تو حرام قطعی ہے۔ تو سود کے اندر، حرام کے اندر لوگ آج اتنا ملوث ہو گئے کہ یہ جو ہم ساری باتیں کر رہے ہیں یہ اعلیٰ درجے کی، آج تو اتنا بھی اللہ کی ذات پر توکل کر لیں کہ بازار میں نکل جائیں اور کہیں کہ میں اپنے بچوں کے لیے حلال لے کر آؤں گا، بس اتنا بھی ہو جائے نا، رئیس بھائی آج کے اس دور میں وہ بھی اللہ کا ولی ہے۔ کیا کہنا ہے علامہ صاحب؟